بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تيرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. محترم حضرات، کل آپ کے سامنے آداب مجلس بیان کیے گئے تھے کہ کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ بتایا گیا تھا کہ مجلس کو کشادہ کر دینا چاہیے، پھیل کر بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں گنجائش رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مجلس لگی ہو، کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بعد میں جو شخص آئے تو وہ اسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ آئے اور حلقے کے بیچ میں نہ بیٹھے. اسی طرح سے یہ بیان کیا گیا کہ دو آدمیوں کے بیچ میں آدمی گھس کر نہ بیٹھے. ہاں وہ اجازت دیں، بلائیں کہ ٹھیک ہے آئیں بیٹھے تو ٹھیک ہے اس طرح سے، ورنہ دو آدمیوں کے بیچ میں زبردستی گھس کر نہ بیٹھے. اسی طرح سے مجلس کا ادب یہ بھی بیان کیا گیا حدیث میں کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے. کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھا دے کہ اٹھو اور خود بیٹھے، یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. اس کی بھی حدیث میں ممانعت کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو پہلے بیان کی جا چکی ہے لیکن بطور یاد دہانی کے، کہ انسان جب بھی کہیں بیٹھے، چند لوگ بیٹھیں تو کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی عنوان سے اس میں اللہ کا ذکر آنا چاہیے. اس میں اللہ کا ذکر کسی نہ کسی عنوان سے آنا چاہیے. اگر لوگ بیٹھتے ہیں اور پوری مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر اس میں نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث خسارہ، باعث وبال ہوگی قیامت کے دن. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں یہی بات بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه الا كان عليهم تيرة، کہ جب بھی لوگ کہیں بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں اور اس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھتے ہیں، وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت، باعث افسوس ہوگی قیامت کے دن. فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اللہ چاہے گا تو ان کو اس پر عذاب دے گا، چاہے تو انہیں بخش دے گا. تو صرف دنیاوی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی نہ کسی عنوان سے تذکرہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کیا ہے کہ انسان کہا ہے، لکھا ہے کہ یعنی اللہ کا ذکر کیسے، کہ انسان مثال کے طور پر یہی کہہ دے کہ گرمی کا موسم ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنکھے میں، کہ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، موسم گرم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت کی ہے کہ ہمیں بجلی اور پنکھے کی نعمت سے نوازا ہے. کم از کم اللہ کا ذکر اسی بہانے اس کا شکر ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لیں. بہرحال بالکل اللہ کے ذکر سے کوئی مجلس خالی نہیں ہونی چاہیے. ایک ادب یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرے جو حدیث میں نے آپ کو سامنے پڑھی ہے وہ بھی ترمذی شریف کی ہے اور انہوں نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. یہ کہا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں یا کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس میں اس کی بات بہت ساری ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لینا چاہیے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لینے سے اس مجلس میں انسان سے جو نامناسب باتیں ہو گئی ہوں گی اس کا وہ کفارہ ہو جائے گی. دعا کیا ہے؟ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میری تسبیح، میں تیری تسبیح و پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ استغفرک و اتوب الیک، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کو کفارہ مجلس کی دعا کہتے ہیں۔ الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، تو اس مجلس میں اس سے اگر کوئی نامناسب بات ہوئی ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور کہیں پر کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، وہاں اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تاکہ ہمارے اس مجلس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔